الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعات میں قرآن کریم کے خلاصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج 14ویں پارے کا خلاصہ بتایا جائے گا۔ اس کا آغاز سورہ حجر سے ہوا جو 99 آیات 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ حجر قوم سمود کی بستی تھی، مدینے اور شام کے درمیان واقع تھی۔ قوم سمود اپنی کاریگری اور انجینئرنگ کی وجہ سے مشہور تھے کہ بغیر کسی ہیوی ایکوپمنٹس اور انسٹرومنٹ کے یہ پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے۔ اسی صورت میں قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں اللہ کریم نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ آیت نمبر 9 بھی ہے اور اس میں نون بھی 9 مرتبہ ہے۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن اگر الفاظ کے مطابق، اگر اکارڈنگ ٹو ورڈ اس کا لغوی اور صرفی اور نحوی ترجمہ کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا اِنَّا بے شک ہم نے، نحنو ہاں ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا۔ یعنی اللہ پاک کتنی تاکیدات کو جمع فرما رہے ہیں کہ شبہ بھی نہ ہو کہ یہ کسی اور کی طرف سے۔ بے شک ہم نے، ہاں ہم نے، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے فرمایا لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، کوئی باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اسی صورت میں جہنم کے دروازے 7 بتلائے گئے، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ جیسے جہنم ہے، جحیم ہے، سقر ہے، لظوا ہے، حاویہ ہے، تو فرمائے یہ سب جہنم کے دروازے ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، صالح علیہ السلام کی قوم پر جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا عذاب آیا۔ پھر سورہ نحل ہے، 128 آیات 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ شہد کی مکھی کی اللہ نے مثال کیوں دی کہ ان کی ایک آرگنائزیشن ہے، ان کا ایک ڈسپلن ہے، ان کی ایک مینجمنٹ ہے، تو فرمائے اس سے بھی تم عبرت حاصل کرو کہ کس طرح ہزاروں لاکھوں شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اس کی ایک ملکہ ہوتی ہیں، اور پھر ان کا ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہوتا ہے، اور ایک سرویلنس اور نگرانی ہوتی ہیں، اور وہ جو چھتے بنتے اس میں ہزاروں مسدس خانے ہوتے ہیں، اور وہ ملکہ نگرانی کرتی ہے کہ کوئی شہد کی مکھی کچرے پر نہ بیٹھے، کسی گندی چیز پر نہ بیٹھے، صاف اور پاک پھلوں پر بیٹھے، پھولوں پر بیٹھے اور اس کے رس کو چوسے، اور پھر بیچ میں وہ کوئی خیانت نہ کرے اور واپس اسی چھتے تک آئے اور پھر وہیں پر اس شہد کو وہ اسٹور کرے، تو پورا ایک کارخانہ قدرت ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے، تو فرمایا تم بھی اس سے عبرت حاصل کرو۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي، یہ اللہ نے ان کو سمجھایا، اللہ نے ان کو حکم دی کہ تم نے اس طرح کرنا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سورہ نحل میں ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ خیر اور شر کے لیے جامع آیت ہے۔ غالباً عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سن کر اور اس پر تحقیق کر کے مسلمان ہوئے تھے۔ کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دیا، 3 چیزوں سے روکا، عدل کا، احسان کا، قرابت داری کا حکم دیا، فحشاء جو انتہائی بری چیز ہو، منکر جو شریعت میں ناپسندیدہ ہو اس سے اللہ نے روکا ہے، اور بغی جو حد سے تجاوز کو کہتے ہیں،
ظلم کو کہتے ہیں، سرکشی کو کہتے ہیں، اس سے روکا گیا ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اسی آیت کو خطبے میں شامل کیا گیا، اور آج تک جمعے میں اور عید میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ آیت اس کی زینت بنتی ہے۔ اس پارے کے آخر میں، اس سورت کے آخر میں رب کریم نے حکم دیا دعوت اور تبلیغ کا، حکمت کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اور بہترین اسلوب کے ساتھ، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دعوت دو، بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، یعنی ایک ڈاکٹر سے کیسے بات کرنی ہے، ایک عام آدمی سے کیسے بات کرنی ہے، ایک صاحب علم سے کیسے بات کرنی ہے، ایک بچے سے کیسے بات کرنی ہے، ایک بوڑھے سے کیسے بات کرنی ہے، اور نصیحت کا انداز بھی اچھا ہو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، فرمایا کہ ان من الصدقہ ان تلقى اخاک بوجہ طلیق او بوجہ طلق، یہ بھی صدقہ ہے کہ مومن سے ملو مسکراتے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، ضرورت پڑنے پر مناظرہ بھی ہو سکتا ہے، مجادلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا انداز بھی اچھا ہو۔ تمہارا مقصد تنقید برائے تنقید نہ ہو، تمہارا مقصد کسی کو رسوا کرنا نہ ہو، حق کے اثبات کے لیے اور باطل کے جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے تم مناظرہ بھی کر سکتے ہو۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔